بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Pacific Group of Colleges, Multan campus. Today our topic is degrees of elasticity of demand. Degrees of elasticity of demand کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جو ہے elasticity کو ڈسکس کریں گے. What is elasticity? Elasticity of demand کیا ہے؟ What is elasticity of demand? Elasticity کا تعلق چینج سے ہے. ریٹ آف چینج, ایکسٹینٹ آف چینج, ہاؤ مچ چینج, کتنی تبدیلی آ رہی ہے. وہ یہ جو تبدیلی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے ڈگریز کا. تو elasticity of demand کیا ہے؟ the percentage change in quantity demanded due to the percentage change in price. The proportionate change in quantity demanded due to the proportionate change in price. The ratio change in quantity demanded is due to the ratio change in price. یعنی elasticity of demand کیا ہے؟ پرائس چینج ہونے سے ڈیمانڈ میں جو چینج آتا ہے اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ elasticity of demand کا نام دیں گے. اب یہ جو چینج ہے وہ ہے ہماری ڈگریز آف elasticity of demand. اکانومسٹ جو ہیں اس کو ان ڈگریز کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس کی یعنی 5 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے ہے پرفیکٹلی الاسٹک ڈیمانڈ یا انفینٹ الاسٹک. اس کو ہم پرفیکٹلی الاسٹک بھی کہیں گے یا انفینٹ الاسٹک بھی کہیں گے. یعنی اردو میں سے کہتے ہیں لامحدود لچک. وین دا پرسنٹیج چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ از انفینٹ even if the percentage change in price is zero, the demand is said to be perfectly elastic. یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر پرائس میں بالکل چینج نہ آئے اور ڈیمانڈ جو ہے انکریز ہوتی جائے تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ پرفیکٹلی الاسٹک یا انفینٹ الاسٹک. یعنی اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ لامحدود آ رہی ہے. پرائس میں اینیوٹ قسم کی مائنر قسم کی چینج ہو اور ڈیمانڈ میں بہت زیادہ چینج آتی جائے تو الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے؟ پرفیکٹلی الاسٹک. یعنی اس میں کیا ہے؟ سمپلی پرائس چینج نہ ہو اور ڈیمانڈ انکریز کرتی جائے یا ڈیکریز کرتی جائے یا ڈیمانڈ میں چینج آتا جائے تو اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ پرفیکٹلی الاسٹک. اس کو ہم ایک ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں. اس ڈائیگرام میں دیکھیں ایکس ایکسس پہ ہم نے کیو ڈی لیا ہے اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس پرائس ہے. پہلے بھی ہم جتنے بھی لیکچر پڑھے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو ہمارا ایکس ایکسس ہوتا ہے اس پہ ہم کیو ڈی لیتے ہیں اور جو ہمارا وائی ایکسس ہے اس پہ ہم پرائس لیتے ہیں. یہ یعنی سپوز کی ہوئی ہے کہ پرائس اگر 2 ہے, 4 ہے, 6 ہے اور ڈیمانڈ 10, 20, 30, 40, تو یہاں فرض کیا ہے کہ 4 پرائس پہ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ پیرالل ٹو دی ایکس ایکسس ہو گیا. اگر ڈیمانڈ کرو پیرالل ٹو دی ایکس ایکسس ہوتا ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ انفینٹ الاسٹک یا پرفیکٹلی الاسٹک ڈیمانڈ کرو. پرفیکٹلی الاسٹک آپ دیکھیں یہاں بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جب پرائس میں بالکل چینج نہیں آ رہا ہے اور ڈیمانڈ انکریز ہوتی جا رہی ہے تو اسے ہم کس چیز کا نام دے رہے ہیں؟ پرفیکٹلی الاسٹک کا نام دے رہے ہیں. یعنی یہاں پہ پرائس میں چینج 0 ہے اور جو کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے اس میں چینج جو ہے انفینٹ ہے. اگر یہ صورتحال ہوگی تو ہمارا جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ ایکس ایکسس کے پیرالل ہوگا اور جب پیرالل ایکس ایکسس ہوتا ہے تو وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ انفینٹ الاسٹک یا پرفیکٹلی الاسٹک یا لامحدود لچک کو ظاہر کرتا ہے. یہ یعنی اس کی ایکسپلینیشن ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پرفیکٹلی ان الاسٹک ڈیمانڈ. وہ تھی پرفیکٹلی الاسٹک اور یہ ہے پرفیکٹلی ان الاسٹک. یعنی وہ لامحدود تھا تو یہ 0 ہے, یعنی یہ 0 لچک ہے. پرفیکٹلی ان الاسٹک کہتے ہیں کہ پرائس میں چینج آئے اور ڈیمانڈ بالکل چینج نہ ہو تو دین ہماری جو چینج ہوگی وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی یا وہ الاسٹیسٹی کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ پرفیکٹلی ان الاسٹک کو ظاہر کرے گی. When the quantity demanded of a good does not change at all to whatever change in price, the demand is said to be perfectly inelastic or the elasticity of demand is 0. یعنی پرائس چینج ہو رہی ہے
اور ڈیمانڈ میں بالکل چینج نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہمارا چینج ہوگا اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ پرفیکٹلی ان الاسٹک ڈیمانڈ، یا جو ہماری الاسٹیسٹی ہوگی وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ زیرو الاسٹک یا پرفیکٹلی ان الاسٹک یا صفر لچک کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی صفر لچک کیا ہے؟ کہ پرائس میں چینج آتا جائے اور ڈیمانڈ میں کوئی چینج نہ ہو، تو اس صورت میں ہماری جو الاسٹیسٹی ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ پرفیکٹلی ان الاسٹک ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے کوٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل 30% رائز اور فال ان پرائس لیڈس ٹو نو چینج ان دا کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ آف اے گڈ، یعنی پرائس میں اگر 30% انکریز یا ڈیکریز ہو اور ڈیمانڈ میں بالکل چینج نہ آئے، یا پرائس میں 20% انکریز یا ڈیکریز ہو یا چینج آئے اور ڈیمانڈ میں کوئی چینج نہ آئے، پرائس میں 50% چینج ہو اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں زیرو چینج ہو، تو الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے؟ پرفیکٹلی ان الاسٹک یا زیرو الاسٹک۔ ای ڈی از اکول ٹو 0/30۔ اب زیرو اوور سم تھنگ جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ زیرو کو ظاہر کرتا ہے، کہ اگر ہم زیرو سے کسی بھی جو ہے ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا؟ وہ زیرو ہی آئے گا۔ اس لیے الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے؟ ایکول ٹو زیرو ہوتی ہے۔ اس کو ڈائیگرام کے ذریعے دیکھیں۔ اس ڈائیگرام میں ہمارے پاس ایکس ایکسس پہ کیو ڈی ہے اور وائی ایکسس پہ پرائس ہے۔ تو یہاں دیکھیں اے بی اور سی یہ جو ہے فرض کیا ہوا ہے کہ یہ جو چینج ہے یہ پرائس میں چینج ہے، اور یہاں ایم جو ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ کوانٹٹی ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں کوانٹٹی میں کوئی چینج نہیں آ رہا اور پرائس میں چینج آ رہا ہے۔ یہ جو پرائس میں چینج آ رہا ہے اس صورت میں جو ہمارا یہ ڈیمانڈ کرو ہوگا یہ پیرالل ٹو دی وائی ایکسس ہو جائے گا۔ اگر ڈیمانڈ کرو پیرالل ٹو دی وائی ایکسس ہو تو وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ زیرو الاسٹک کو ظاہر کرتا ہے یا پرفیکٹلی ان الاسٹک کو ظاہر کرے گا۔ پرفیکٹلی ان الاسٹک کب ہوگی الاسٹیسٹی؟ وہ دیکھا ہم نے کہ جب پرائس چینج ہو اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج نہ آئے تو اس صورت میں جو ہماری الاسٹیسٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زیرو الاسٹک ہوتی ہے، یا اس کو ہم پرفیکٹلی ان الاسٹک کہتے ہیں یا صفر لچک کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہمارا ڈیمانڈ کرو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیرالل ٹو دی وائی ایکسس ہے۔ تو اس کے بعد یونٹری الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ اب جو یونٹری الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے، یعنی یہاں یونٹری کا مطلب ہوگا ایکول، یعنی جب پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج ایکول آئے، یعنی جتنا پرائس میں چینج آ رہا ہے اور اتنا ہی اگر ڈیمانڈ میں چینج آئے گا تو الاسٹیسٹی کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ یونٹری الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو ظاہر کرے گی، یا اس کو اردو میں بولیں گے اکائی کے برابر۔ وین دا کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ آف اے گڈ چینج بائی ایگزیکٹلی دا سیم پرسنٹیج ایز پرائس دا ڈیمانڈ از سیٹ ٹو ہیز اے یونٹری الاسٹیسٹی۔ یعنی when the percentage change in quantity demanded is equal to the percentage change in price، یعنی جو پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ ہے ان میں جو چینج ہے، ان میں جو تبدیلی ہے، اگر ایکول ہوتی ہے تو دین الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے؟ ایکول ٹو یونٹی یا یونٹری الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اس کو کہیں گے۔ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے 30% اگر پرائس میں چینج آئے اور اس سے 30% ہی ڈیمانڈ میں چینج آئے یا کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج آئے، یعنی اگر 30% جو ہے وہ قیمت میں تبدیلی آتی ہے اور 30% ہی کوانٹٹی ڈیمانڈ میں یعنی مقدار طلب میں تبدیلی آتی ہے، تو اس صورت میں جو الاسٹیسٹی ہوگی وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ وہ یونٹری الاسٹیسٹی کو ظاہر کرے گی۔ یعنی اگر ہم 30 کو 30 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا؟ 1 آئے گا، اور 1 کا مطلب ہوتا ہے ایکول ٹو یونٹی۔ اب اس کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے آپ دیکھیں۔ اس ڈائیگرام کے ایکس ایکسس پہ کیو ڈی ہے اور وائی ایکسس پہ پرائس ہے، اور اس میں جو چینج ہے
پرائس اور کوانٹٹی میں وہ کیا آ رہا ہے، سیم آ رہا ہے. یعنی اگر پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج ایکول ہوتا ہے تو یہ جو ڈیمانڈ کرو ہوگا یہ کس چیز کو ظاہر کرے گا، یونٹری الاسٹیسٹی کو ظاہر کرے گا، یا یونٹ الاسٹیسٹی کو ظاہر کرتا ہے، یا ایکول ٹو 1 کو ظاہر کرتا ہے. اس صورت میں یعنی جو ہمارا ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے وہ ہوگا نیگیٹیولی سلوپ، لیکن کس چیز کو ظاہر کرے گا کہ دونوں میں جو چینج آ رہا ہے وہ ایکول ہے. اگر پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں ایکول چینج آئے گا تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی، ایکول ٹو یونٹی ہوگی یا یونٹری الاسٹیسٹی ہوگی. اس کو ڈائیگرام کے ذریعے ڈیفائن کیا ہوا ہے، چینج ان کیو اوور چینج ان پی، یعنی جو 30/30 تھا آنسر ہمارا 1 آ گیا تھا. اب ہے الاسٹک ڈیمانڈ یا مور الاسٹک، یعنی الاسٹک ڈیمانڈ یا مور الاسٹک، زیادہ لچکدار. if 1% change in price cause greater than a 1% change in quantity demanded of a good, the demand is said to be elastic. یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ جب پرائس میں پرسنٹیج چینج کم ہو اور ڈیمانڈ میں پرسنٹیج چینج زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں جو ہماری الاسٹیسٹی ہوگی وہ کیا ہوگی، گریٹر دین 1، یا اس کو ہم بولتے ہیں الاسٹک ڈیمانڈ یا مور الاسٹک. کہ پرائس میں چینج کم ہو اور اس کے مقابلے میں ڈیمانڈ میں چینج زیادہ آ جائے تو وہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، وہ الاسٹک ڈیمانڈ کو ظاہر کرتا ہے یا مور الاسٹک کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد الٹرنیٹ وی کین سے دیٹ دا elasticity of demand is greater than, for example, if price of a good change by 10% and it brings a 20% change in demand, the elasticity is greater than 1. یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر پرائس میں 10% چینج آئے اور ڈیمانڈ میں 20% چینج ہو جائے تو الاسٹیسٹی کیا کہلائے گی، گریٹر دین یونٹی کہلائے گی. پرائس میں 20% چینج ہو جائے اور ڈیمانڈ میں 50% چینج آ جائے، گریٹر دین یونٹی ہوگی. یعنی جو پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج ہے وہ ڈیفر کر گیا ہے کہ اگر پرائس میں چینج کم ہے اور ڈیمانڈ میں چینج زیادہ ہے تو وہ کس چیز کو ظاہر کرے گا، الاسٹک ڈیمانڈ کو ظاہر کرے گا یا مور الاسٹک کو ظاہر کرے گا. 20% اوور 10% تو آنسر ہمارے پاس 2 آ گیا، جو کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ الاسٹیسٹی وڈ بی گریٹر دین یونٹی. اچھا، اس ڈائیگرام میں دیکھیں ایکس ایکسس پہ کیو ڈی ہے اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس پرائس ہے. یہاں چینج ان پی اور چینج ان کیو کو دیکھیں کہ چینج ان کیو زیادہ ہے، یعنی کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج زیادہ ہے اور پرائس میں چینج کم ہے. اور اگر پرائس میں چینج کم ہو اور کوانٹٹی میں چینج زیادہ ہو تو اس صورت میں جو الاسٹیسٹی ہے وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی، مور الاسٹک کو ظاہر کرے گی یا الاسٹک ڈیمانڈ کو ظاہر کرتی ہے. تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں جو ڈیمانڈ کرو ہے یہ بھی یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ پرائس میں چینج کم ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو ڈیمانڈ میں چینج ہے وہ زیادہ ہے. تو اس صورت میں یہ جو ہمارا ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے یہ مور الاسٹک کو ظاہر کرتا ہے، زیادہ لچکدار کو ظاہر کرتا ہے. یعنی زیادہ لچکدار یا مور الاسٹک کب ہوتا ہے کہ جب پرائس میں چینج کم ہو اور کوانٹٹی میں چینج زیادہ آ جائے. اس صورت میں ہمارا جو ڈیمانڈ کرو ہوگا وہ مور الاسٹک ہوگا. جیسے یہاں پہ اس نے ایگزامپل کے ذریعے کوڈ کیا کہ پرسنٹیج چینج ان کیو اوور پرسنٹیج چینج ان پی، تو اس صورت میں جو ہمارا آنسر آئے گا وہ 1 سے گریٹر ہوگا. اگر آنسر 1 سے گریٹر ہوتا ہے تو وہ مور الاسٹک کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد ہے ان الاسٹک ڈیمانڈ یا لیس الاسٹک. یہ کب ہوتا ہے، when a change in price cause less than a proportionate change in quantity demand is said to be inelastic. inelastic یا کم لچکدار. یہ کب ہوتا ہے کہ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. یعنی جتنا پرائس میں چینج آیا ہے اس سے جو کوانٹٹی میں چینج آیا ہے وہ کم ہو تو الاسٹیسٹی کیا ہوگی، لیس دین یونٹی، ان الاسٹک یا لیس الاسٹک ہوگی. اس میں جیسے اگزامپل کے ذریعے اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ 30% چینج ان پرائس لیڈس ٹو 10% چینج ان کوانٹٹی ڈیمانڈ. کہ جتنا پرائس میں چینج ہے
اس سے جو ڈیمانڈ میں چینج آیا ہے، کوانٹٹی ڈیمانڈ میں جو چینج آیا ہے وہ لیس ہے کہ اگر پرائس 30% چینج ہوئی ہے اور کوانٹٹی 10% ہوئی ہے، یا پرائس 50% چینج ہوئی ہے اور ڈیمانڈ 40% چینج ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ لیس الاسٹک ہوگی یا ان الاسٹک ڈیمانڈ ہوگی یا کم لچکدار طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یعنی 10% ڈیوائڈیڈ بائی 30%، آنسر ہمارا کیا آئے گا؟ 1 سے لیس آئے گا۔ 1/3 یعنی ای ڈی کیا آئے گی؟ لیس دین 1، یعنی 1 سے لیس ہے۔ اگر 1 سے لیس ہو تو وہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ لیس دین یونٹی کو ظاہر کرے گی یا لیس الاسٹک کو ظاہر کرتی ہے۔ اس ڈائیگرام میں دیکھیں، ایکس ایکسس پہ ہمارے پاس کیو ڈی اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس پرائس ہے۔ اے اور سی جو ہے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ چینج ان پی ہے، اور بی اور این جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج ہے۔ تو یہاں دیکھیں بی این جو ہے وہ لیس ہے اے سی سے، یعنی جو پرائس میں چینج ہے وہ زیادہ ہے اور کوانٹٹی ڈیمانڈ میں چینج کم ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے کہا ہے کہ یہ جو الاسٹیسٹی ہوگی یہ لیس الاسٹک ہوگی یا ان الاسٹک ہوگی، یا اس کو ہم کہیں گے کم لچکدار، یا یہ الاسٹیسٹی کیا ہوگی؟ لیس دین یونٹی ہوگی۔ بیٹا جو ہم نے ڈگریز اس کی ڈسکس کی، اس میں ہم نے کیا دیکھا؟ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پرفیکٹلی الاسٹک بھی ہو سکتی ہے، پرفیکٹلی ان الاسٹک بھی ہو سکتی ہے، یونٹری الاسٹیسٹی بھی ہو سکتی ہے، الاسٹک ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور ان الاسٹک ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اب جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں میجر فیکٹرز، وہ فیکٹرز، وہ عوامل جو ڈیمانڈ کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یعنی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ڈیمانڈ کو چینج کرتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا ڈیمانڈ فنکشن میں کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈز آن انکم، ویدر، پاپولیشن، پرائس آف سبسٹیچیوٹ، یعنی پرائس بھی اور پرائس کے علاوہ بھی جو فیکٹر ڈیمانڈ کو چینج کر سکتے ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے نیچر آف کموڈٹی، جو گڈ کی نوعیت ہے وہ کیا ہے۔ اب جو گڈ کی نوعیت ہے، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ آف اے کموڈٹی انفلوئنس بائی اٹس نیچر، اس کو دیکھیں گے کہ اس کی نیچر کیا ہے، نیسیسٹی ہے، کمفرٹ ہے یا لگژری ہے۔ تو وین کموڈٹی از نیسیسٹی لائک فوڈ، گرینز، میڈیسنز، یہ ہماری نیسیسٹیز آف لائف ہیں، یعنی نیسیسٹیز آف لائف وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم نے ہر صورت میں خریدنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ ان الاسٹک ہوتی ہیں۔ اسی طرح وین کموڈٹی از کمفرٹ لائک فین، ریفریجریٹر، اٹس ڈیمانڈ از جنرلی الاسٹک، یعنی یہ مور الاسٹک ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پرائس میں تھوڑا سا چینج جو ہے وہ ڈیمانڈ کو بہت زیادہ چینج کر سکتا ہے، یا ڈیمانڈ جو کنزیومر ہوتا ہے اگر وقت کی ضرورت ہو تو اس کو وہ پوسٹ پون بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح وین کموڈٹی از لگژری لائک اے سی، ڈی وی ڈی، تو یہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ یہ بھی مور الاسٹک ہوتی ہیں، اور یہ یعنی کمفرٹ کے ساتھ ہی ملتی ہیں۔ کمفرٹ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، لگژریز بھی کہہ سکتے ہیں۔ لگژریز آف لائف وہ ہوتی ہیں جو آپ کی لائف میں کمفرٹس پیدا کرتی ہیں۔ The term luxury is a relative term as any like AC may be a luxury for a poor person but a necessity for a rich person، یعنی پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتی ہے کہ جو امیر آدمی ہوتے ہیں اس کے لیے تو وہ نیسیسٹی ہوتی ہے، لیکن اگر پور کو مل جائے تو وہ اس کے لیے لگژری بن جائے گی۔ اویلیبلٹی آف سبسٹیچیوٹ، ڈیمانڈ فار اے کموڈٹی ود لارج نمبر آف سبسٹیچیوٹ ول بی مور الاسٹک، یعنی جب ایک گڈ کے ایک سے زیادہ سبسٹیچیوٹ ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مور الاسٹک ہوگی، یا اس کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مور الاسٹک ہوتی ہے۔ جیسے یہاں اگزامپل دی ہوئی کہ رائز ان دا پرائس آف پیپسی انکریجز بائر ٹو بائی کوک اینڈ وائس ورسا، یعنی وہ کیا کرے گا؟ اس کی جگہ پہ اس کو خریدنا شروع کر دے گا جو اس کا سبسٹیچیوٹ ہوگا۔ اگر پیپسی مہنگی ہو جائے گی تو کوک کو لینا شروع کر دے گا، ہیڈ اینڈ شولڈر مہنگا ہو جائے گا تو لوگ اس کی جگہ سنسلک کا زیادہ استعمال کریں گے۔ اگر جیز کمپنی والے اپنے جو ریٹ ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں تو لوگ اس کی جگہ زونگ یا کسی اور جو بھی ہے کمپنی اس کو وہ یوز کریں گے۔ thus اویلیبلٹی آف کلوز سبسٹیچیوٹ میک دا ڈیمانڈ سینسٹیو ٹو چینج ان دا پرائس
On the other hand, commodity with few or no substitute like wheat and salt have less price elasticity of demand. یعنی close substitute ہیں. close substitute وہ ہوتے ہیں کہ جس کو ہم ایک چھوڑ کے دوسرا فوراً لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر پیپسی نہیں مل رہی ہے تو آپ کوک لے لیں گے. آپ کو کوئی بھی پیسٹ نہیں مل رہا, اس کی جگہ مارکیٹ میں ہزاروں پیسٹ ہیں, آپ ان میں سے کسی کو بھی سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ویٹ اینڈ سالٹ ہیں تو یہ یعنی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے, ان کو ہمیں لینا پڑتا ہے, لیکن یہ کیا ہوتے ہیں, یہ لیس الاسٹک ہوتے ہیں. انکم لیول بھی جو ہے وہ الاسٹیسٹی کو چینج کر سکتا ہے. الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ فار اینی کوموڈیٹی از جنرلی لیس فار ہائر انکم لیول. یعنی جن کی انکم زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے, وہ لیس ہوتی ہے, اور جو پور پیپل ہوں گے ان کے لیے الاسٹیسٹی کیا ہوتی ہے, زیادہ افیکٹو ہوتی ہے, یعنی وہ مور الاسٹک ہوگی. It happens because rich people are not influenced much by change in the price of goods, but poor people are highly affected by increase or decrease in the price of goods. As a result, demand for lower income group is highly elastic. یعنی جن کی انکم کم ہوتی ہے وہ ان کے لیے گڈس مور الاسٹک ہوں گی, اور وہ جن کی انکم بہت زیادہ ہے, انکم لیول زیادہ ہے, پرائس چینج ہوتی ہے تو ان کا ڈیمانڈ پہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا. اس لیے جو پور پیپل ہوں گے یعنی جن کی انکم لیول کم ہوگا ان کے لیے الاسٹیسٹی مور الاسٹک, اور جو رچ پیپل ہیں ان کے لیے کیا ہوگی, الاسٹیسٹی لیس دین ہو جائے گی. لیول آف پرائس ہے آلسو افیکٹ دا پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. کاسٹلی گڈز لائک لیپ ٹاپ ہے, پلازما ٹی وی, جتنی بھی یعنی کاسٹلی چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, ہائیلی الاسٹک ڈیمانڈ, as their demand is very sensitive to change in their price. However, demand for inexpensive goods like needle, match box, یعنی جو جن کی پرائس بہت کم ہوتی ہے ان کی ڈیمانڈ بھی کیا ہوگی, ان الاسٹک ہوگی, کم لچکدار ہوگی. یعنی لیول آف پرائس میں یہ ہے کہ جو جن کی پرائس بہت زیادہ کاسٹلی گڈز ہیں ان کی الاسٹیسٹی جو ہے وہ مور الاسٹک ہوگی, اور وہ گڈس جن کی پرائسز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, لیس الاسٹک ہوتی ہیں. پوسٹپونمنٹ آف کنزمپشن, commodity like biscuits, soft drinks whose demand is not urgent have a highly elastic demand as their consumption can be postponed in case of an increase in their prices. یعنی یہ چیزیں جو بسکٹس ہیں یا کولڈ ڈرنکس ہیں ان کو جو ہے ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس صورت میں وہ کہتا ہے یہ ہائیلی الاسٹک ہوتی ہیں, یعنی مور الاسٹک ہوتی ہیں, یعنی ان کو ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں. commodities with urgent demand like life saving drugs have inelastic demand because of their immediate requirement. یعنی یہ جو ہماری لائف میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں اور ان کو ہم پوسٹ پون بھی نہیں کر سکتے, اس لیے یہ ان کی اگر پرائس چینج بھی ہو جائے تو ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کو ہم پوسٹ پون نہیں کر سکتے, اس لیے یہ ان الاسٹک ہوتی ہیں یعنی کم لچکدار ہوتی ہیں. نمبر آف یوزز, یعنی commodity under has several uses, then its demand will be elastic. When price of such commodity increases, then it is generally put to only more urgent uses and as a result its demand falls. When the price falls, then its use for satisfying even less urgent needs and demand rise. For example, elasticity is a multiple use commodity. Fall in its price will result in substantial increase in its demand, particularly in those use like AC heat converter where it was not employed formally due to its high price. On the other hand, a commodity with no or few alternate use has less elastic demand. یعنی جس کے نمبر آف یوز, جن commodities کے نمبر آف یوز زیادہ ہوں گے وہ ہائیلی الاسٹک ہوں گی, اور جن کے نمبر آف یوز کم ہوں گے یعنی اس کے سبسٹیچیوٹ نہیں ہوں گے, الٹرنیٹ نہیں ہوں گے, تو وہ کیا ہوں گی, لیس الاسٹک ہوں گی. شیئر ان دا ٹوٹل ایکسپینڈیچر, proportion of consumer income that is spent on a particular commodity also influences the elasticity of demand for it. Greater the proportion of income spent on the commodity, more is the elasticity of demand for it. یعنی وہ گڈس جن کا آپ کے ایکسپینڈیچر میں زیادہ پرپورشن خرچ ہوتا ہے
انکم کا تو وہ مور الاسٹک ہوں گی، اور جن کا کم ہوگا وہ لیس الاسٹک ہوں گی. فار ایگزامپل جیسے سالٹ ہے، نیڈلز ہیں، سوپ ہیں، میچ باکس ہیں، ان پہ جو ہے ہمارا کم پرپورشن خرچ ہوتا ہے انکم کا، تو یہ کیا ہوتی ہیں؟ ان الاسٹک ہوتی ہیں. وین پرائس آف سچ گڈس چینج کنزیومر کنٹینیو ٹو پرچیز آلموسٹ the same quantity of these goods. However, if the proportion of income spent on a commodity is large, then demand for such a commodity will be elastic. یعنی جس میں پرپورشن جتنا زیادہ ہوگا وہ الاسٹک ہوگی، جتنا کم ہوگا وہ لیس الاسٹک ہوگی. ٹائم پیریڈ یعنی ٹائم بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کو، وہ ڈے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ویک کا بھی ہو سکتا ہے، وہ منتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایئر بھی ہو سکتا ہے. Price elasticity of demand is always related to a period of time. It can be a day, a week, a month, a year, or a period of several years. Elasticity of demand varies directly with the time period. Demand is generally inelastic in the short period, and long period میں کیا ہوگی؟ وہ more elastic ہو جائے گی. It happens because consumer find it difficult to change their habits in the short period in order to respond to a change in the price of given commodity. Elastic in long run, as it compare easily to shift to other substitute if the price of given commodity rises. Finally, it can be concluded that elasticity of demand for a commodity is affected by a number of factors. However, it is difficult to say which particular factor or combinations of factor determines the elasticity. It all depends upon circumstances of each case. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا فیکٹر زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے، کون سا فیکٹر کم کر سکتا ہے، یہ سرکمٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو لیکن جو ہم نے فیکٹر ڈسکس کیے ہیں ان سے الاسٹیسٹی جو ہے ضرور افیکٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سرکمٹانسز کیا ہیں. میں ہوپ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کی طرف آئیں گے پھر. اللہ حافظ.